بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بات تو بظاہر عیاں ہے، طے لگتی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے کم از کم فی الحال عمران خان کو گرفتار کرنے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے اب بھی کچھ حلقے عمران خان کی گرفتاری کو ریزسٹ کر رہے ہوں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، حکومتی اتحادی جماعتیں، ان میں اس حوالے سے کچھ اختلافات ہوں۔ کچھ اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ حکومت اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے کہ جس سے عمران خان کو ضمانتوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یعنی تاکہ وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کسی قابل ذکر عدالت میں وہ پیش نہیں ہوئے۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کسی عدالت میں پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ تو وقت بتائے گا۔ ماضی میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان پر دہشت گردی کے مقدمات تھے، پی ٹی وی پر حملہ اور پتہ نہیں اور کیا کیا۔ وہ اشتہاری ملزم تھے، مفرور تھے، اسی اسلام آباد میں گھومتے پھرتے تھے۔ اس وقت بھی حکومت مسلم لیگ نون کی تھی، چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، لیکن عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور اسی طرح کے حالات اب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا نقصان آصف علی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے اتنا ضیاء الحق نہیں دے سکا، اتنا مشرف نہیں دے سکا۔ اسی طرح اب میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان مسلم لیگ نون کو میاں شہباز شریف اور ان کے موجودہ ساتھیوں نے دیا ہے، شاید ہی مشرف یا کوئی اور حکمران یا ایون عمران خان مسلم لیگ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکا جتنا مسلم لیگ کی پاپولیرٹی کو نقصان میاں شہباز شریف، جو کہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے دیا ہے۔ اب ہمارے ملک کا المیہ دیکھیے کہ ملک سیلاب میں، آدھے سے زیادہ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ روزانہ درجنوں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں تباہی ہے، لیکن ہمارا مین سٹریم میڈیا ایک ہی چیز دکھا رہا ہے کہ شہباز گل نے ناشتہ کر لیا، جوس پی لیا، شہباز گل نے کھانا کھا لیا، وہ حشاش بشاش ہیں، ان کی ضمانت ہوگی نہیں، ان کا ریمانڈ ملے گا نہیں ملے گا، اس طرح کی فروئی باتیں۔ اور ایک چیز شہباز گل کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شہباز گل پر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا، وقت بتائے گا۔ شہباز گل پر بغاوت کا جو جرم ہے ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا، وقت بتائے گا۔ لیکن شہباز گل پر ایک داغ جو ان کی ذات پر لگ چکا ہے، اور وہ داغ میں نے یا آپ نے نہیں لگایا، ان کی اپنی پارٹی کے چیئرمین اور وہ شخصیت جن کے شہباز گل خود چیف آف آرمی سٹاف کہنے والا تھا، چیف آف سٹاف ہیں، یعنی عمران خان نے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک سابق وزیر اعظم 70 سال کے قریب جن کی عمر ہے، آکسفورڈ کا پڑھا لکھا، خیر وہ آکسفورڈ کے پڑھنے سے پڑھائی سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ تو شہباز گل بھی ڈاکٹریٹ کی ہے اس نے، لیکن ایک سابق وزیر اعظم، ایک پارٹی کا سربراہ، اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنے ہی چیف آف سٹاف پر یہ الزام لگا دیا کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، یعنی بالفاظ دیگر بدفعلی ہوئی ہے۔ اندازہ کیجئے۔ اب یہ ایک ایسا الزام ہے جو عمران خان نے سوچے سمجھے، جس طرح ان کی عادت ہے وہ ہر ایک پر الزام لگا دیتے ہیں، وہ چور، یہ ڈاکو، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ثبوت پاس ہوتا نہیں۔ وہ 35 پنکچر سے لے کر آج دن تک کسی الزام کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے شہباز گل پر
بدفعلی، زبردستی، جنسی زیادتی کا الزام لگا دیا۔ اب یقیناً شہباز گل کا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ ان کے والدین باقاعدہ حیات ہیں، والدہ کا سن رہے ہیں کہ آتی ہیں یا آئی ہیں، والد کا نہیں معلوم، لیکن ظاہر ہے ان کی اہلیہ ہیں، ان کے بچے ہوں گے اور دیگر دوست احباب ہوں گے، اہل خانہ ہوں گے، ان پر کیا گزری ہوگی یا آئندہ کیا گزرے گی۔ ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے کہ آپ کے اوپر ایک مرتبہ یہ سٹگما لگ جائے، کسی بچے پر بھی جس کے ساتھ زبردستی کی جائے، تو وہ ساری زندگی وہ سٹگما جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور شہباز گل جیسا شخص جس کی اپنی، یعنی میں تو یہی کہوں گا کہ اس کی بد زبانی سے لے کر اس کے ساتھ ہونے والی مبینہ بد فعلی جو ہے، یہ اب ایک ایسا ایک کلنک کا ٹیکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ کب تک کس کس کو کیا کیا جواب دیں گے اگر یہ سیاست میں رہیں گے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی پولیس کی حراست سے، جیل سے ضمانت پر باہر آئیں گے یا قید کاٹ کر آئیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، قید ہو سکتی ہے، باہر آئیں گے تو اور چیزیں تو شاید وہ بھول جائیں، لیکن شاید ابھی تک شہباز گل کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے قائد نے ان کے اوپر یہ الزام، ان کے حوالے سے یہ الزام عائد کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسپتال میں، جیل میں ان کے پاس شاید یہ اخبارات، ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا تک ان کے پاس رسائی نہ ہو، لیکن وہ جب باہر آئیں گے دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی تبدیل شدہ انسان ہوں گے، چینج انسان ہوں گے، جو کہ ان کو ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر ان میں تبدیلی نہیں آتی تو ان کے سیاسی مخالفین ان کو ہمیشہ ٹانٹ کرتے رہیں گے کہ اچھا جی آپ کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی، کس نے کی تھی؟ اب عجیب سا لگتا ہے، کتنی بار کی تھی؟ میں ایک مرتبہ آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں، کافی پرانی بات ہے، تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ تو ایک تھانے میں بیٹھا تھا ایس ایچ او کے پاس، تو وہاں ایک خاتون آئی، اس نے شکایت کی کہ جی اس کے ساتھ اس کے پڑوسی نے کوئی ان کے مسئلہ تھا، لیکن کہتی ہے کہ جی جب ہماری آپس میں کوئی گالم گلوچ ہوئی تو اس پڑوسی نے اس پر حملہ کر دیا، حملہ آور ہو گیا اور اس نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ یقین کیجئے کہ وہ ایس ایچ او، حالانکہ وہ جو خاتون تھی وہ ایس ایچ او اس خاتون کے والد کے برابر تھا، میرے سامنے وہ ایس ایچ او کبھی اس کی کون سے نازک حصے پر ہاتھ لگائے، کبھی کس جگہ پر ہاتھ لگائے، اچھا یہاں سے پکڑا ہے، یہاں پہ تمہارے ساتھ حملہ آور ہوا ہے، یہ بٹن پھاڑا ہے، یہ بٹن کھولا، اس طرح کی بات ہے۔ تو اسی طرح شہباز گل کو جب تک وہ ان کی زندگی ہے اور پاکستان میں ہے، یہ ان کی پارٹی کی جانب سے، پارٹی کے چیئرمین کی جانب سے ان کے حوالے سے لگایا جانے والا جو الزام ہے، یہ ساری زندگی ایک پرماننٹ دھبے کی طرح ان کے ساتھ رہے گا، ان کے سیاسی مخالفین ان کو ہمیشہ تانے دیتے رہیں گے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن 1000 درجے بہتر ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔